یقین سے سورت کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے بہترین وظیفہ ہے. سورت کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے. اور سورت کوثر کی جو آخری آیت ہے وہ آج کے وقت کی ہر وقت کی ضرورت تھی, آج کے وقت کی اشد ترین ضرورت ہے. ان شانئک هو الابتر, آپ کا دشمن ابتر, اس کی حالت ابتر ہو جائے گی. میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں. دشمن آپ کو تانے دیتے ہیں, دشمن باتیں کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں, آپ نہ گھبرائیں. ان شانئک هو الابتر, کہ آپ کا دشمن ذلیل خوار ناکام ہوگا, ابتر ہو جائے گا, اس کی حالت ابتر ہو جائے گی. اور وہ دشمن جادو ہے, جنات ہیں, اثرات ہیں, بندشیں ہیں, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, نظر بد ہے, وہ کسی شیطانی شکل میں ہے, وہ کسی روپ کی شکل میں ہے, وہ ہنومان ہے, وہ کوئی کالی دیوی ہے, وہ کچھ چیز ہے, وہ کالا جادو ہے, وہ چوڑے ہیں, وہ کوئی بھی شکل میں ہے دشمن. ان شانئک هو الابتر, اور آپ کا دشمن کوئی بھی ہے, وہ وبا ہے, وہ کرونا ہے, وہ کوئی بیماری ہے, دشمن کوئی بھی ہے, ابتر ہو. ساری زندگی اگر خوشحال رہنا چاہتے ہیں, زندگی میں 1 سال چپ کر کے سورت کوثر کا سال طے کر لیں. یہ سورت کوثر کا سال ہے. ہاں, ہم کرتے کراتے ہیں نہیں. پانی نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں جلدی ہوتی ہے, حالانکہ 100 فٹ پہ پانی نکلنا تھا, 90 فٹ کھود لیا, ابھی 10 فٹ باقی رہتا ہے اور پانی نکل آتا. جب 10 فٹ باقی ہے, کہنے لگے جی وظیفے سے کچھ نہیں ملتا, بڑا پڑھ کے دیکھ لیا, تھوڑا سا جم کے دیکھ تو صحیح. کون کہتا ہے کہ میں نے سورت کوثر سے پایا؟ کوئی بتائے, بولیں, اونچا بولیں. کہتے ہیں برکت والی تھیلی پہ دم کیا تھا, پیسے کم نظر آتے ہیں پر کام سارے ہو جاتے ہیں. پیسے کثرت پہ نہ جانا, برکت پہ جانا. جی اور جی بولو جی. حوصلہ پایا, سورت کوثر پڑھ کے حوصلہ پایا. اور حوصلہ ایسے نہیں ملتا, بہت کچھ نظر آتا ہے پھر حوصلے ملتے ہیں. اور کسی کا مشاہدہ. جی کہتے ہیں پیچھے 6 ماہ سے پڑھا ہوں, اللہ نے دنیا حسنہ عطا فرمائی ہے. اور دنیا حسنہ سے کیا مراد ہے؟ رب نے اپنی برکت کے کرشمے دکھائے, اور پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں امید ہے وہ فی الآخرت بھی حسنہ ہو جائے گی انشاءاللہ. دنیا حسنہ ہو گئی ہے, یعنی دنیا کا پیکج ملا ہے سورت کوثر سے. دنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم, ملتا ہے. پانے والے پاتے ہیں, اور غیب کے خزانے سے ملتا ہے. جی کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے اور مجھے دیدار ہوا ہے. اور بتائیں جی. کہتے ہیں ہمارے خاندان میں بیٹے نہیں بچتے تھے. کیوں؟ مشرکین مکہ نے, دشمنان اسلام نے میرے کملی والے کو بیٹا نہ ہونے کا تانا دیا تھا کہ آپ کے بیٹے نہیں بچتے. میرے رب کی حکمت تھی, میرے رب نے میرے حضور کملی والے کو جیسے خود یکتا ہے ایسے یکتا رکھنا تھا. خود رب العالمین ہے, وہ رحمت للعالمین ہے. لیکن امت کے لیے دروازے کھول گئے رحمت کے, بیٹوں کے, برکت کے. اب دیکھیں کہاں جا کے نشانہ لگا. کہتے ہیں سارے خاندان کے بیٹے نہیں بچتے تھے,
اور میں نے پڑھا اور غالباً 3 بیٹوں کی آواز میں نے سنی. ایک ہوا ہے کہتے ہیں ایک 3 سال کا ہو گیا, 2 جڑواں ہیں, اور میرے بھائیوں کے بھی بیٹے ہو گئے. سورت کوثر میں نے نہیں چھوڑی. بولو. اچھا, میں نے سورت کوثر کو بے اولادی کے لیے بڑی طاقتور چیز اور بیٹوں کے لیے بڑی طاقتور چیز, کیونکہ سورت کوثر تو آئی ہی اس لیے تھی کہ میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. ان آتینا کل کوثر, ہم نے تو آپ کو کوثر دنیا کی بھی آخرت کی بھی خزانے دیا, آپ بانٹتے جائیں. جی اللہ نے 4 بیٹے دیے اور رزق بھی. کیوں جی؟ سورت کوثر. اچھا, ایک بندے کی بات میں بتا رہا تھا, اس سے پہلے کچھ اور لوگ سورت کوثر کے کمالات بتانا چاہتے تھے. جیسے یہ بات بہت کم لوگوں کو آج شاید پہلے پتا ہو, آج پتا لگی کہ سورت کوثر میں جہاں رزق ہے وہاں بیٹے بھی ہیں. المال والبنون, مال اور بیٹے. کتنے بے اولاد بیٹے ہیں, کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہیں. آج بھی ایک خاتون 4 بچیاں لے کے میرے پاس آئی کہ آپ سے دعا کریں مجھے اللہ بیٹا دے دے. اور کون ہے جو سورت کوثر کے کمالات, برکات, فائدے بتائے اور اس کے جو نفع ملے وہ بتائے. سورت کوثر کے کمالات, فائدے بتائے. ہاں جی, کہتے ہیں میں ہر مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں. جی کہہ رہے غیر مسلم اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں. جی 2014 سے کہتے ہیں 2014 سے سورت کوثر کا وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا. اس کی برکت سے 3 چیزیں میں نے سنی, اب تک دور کھڑے ہیں. بیٹا دیا, بڑا گھر دیا, گاڑی دی. یہ 3 چیزیں کہیں یہ نہیں سنا میں نے. کیا کہا؟ جو خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. بیٹا دیا, بڑا گھر دیا, سواری دی, گاڑی دی, اور خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. کہتے ہیں آپ نے مجھے 2014 میں سورت کوثر کا وظیفہ دیا تھا. 2014 دیا تھا اور اس کی برکتیں مجھے مل رہی ہیں. اور کس کو ملی؟ جی کچھ نہیں تھا, بس ساری باتوں کا نچوڑ کچھ نہیں تھا. اب میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کرائے کے, آنے کے, گھر میں خرچے کے, میں یہاں آسانی سے آ جاتا ہوں. بس کچھ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. سورت کوثر میں بیٹے ہیں, سورت کوثر میں رزق ہے, سورت کوثر میں سکون ہے, سورت کوثر میں دیدار مصطفیٰ ہے, سورت کوثر میں عروج ہے, سورت کوثر میں جادو جنات کا علاج ہے, اور سورت کوثر میں حاسدین کے حسد کا حل ہے, اور سورت کوثر میں ان کے لیے ہدایت بھی ہے. ابھی دیکھو نا, انصاف نے کہا اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا جو ہر کسی پہ جادو کرتا تھا, یہ بھی تو مسلمان ہو گیا نا, توبہ کر لی اس نے, مسلمان ہو گیا. جو سب پہ جادو کرتا تھا, کیا نام تھا پہلا؟ کہتے میرا نام پہلا چندر بان تھا, اب نام محمد علی ہے. سورت کوثر ہمیں تو سمجھنے کچھ نہیں. میں نے ایک صاحب کو سورت کوثر بتائی, میرے بتانے سے پہلے میں کل پڑھ رہا ہوں, میں نے کہا میری تو سن لیں, میری سن تو لیں. آپ ایسا کریں, دھیان, توجہ, اہتمام کے ساتھ, دھیان, توجہ, اہتمام. ایک نا میں نے ایک صاحب کو دیکھا, کھانا آیا سامنے, اس نے پہلے بازو ایسے کیے, یہ اہتمام, دھیان, توجہ, خوشو بتا رہا ہوں ذرا آپ کو. اس نے بازو ایسے کیے, پھر اس نے کپڑے ایسے کیے, پھر اس نے نیچے دیکھا, واہ بھائی واہ, تو بڑا. اچھا, میں اس نے کیسا بھی لگایا ایسے, میں نے تو مصنوعی سا لگایا نا,
انہیں آخری درجے کا کہکا لگایا، کمال ہے جی، واہ جی واہ۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ اہتمام، توجہ، خشوع خضوع، اہتمام توجہ، یہ ہے اہتمام توجہ۔ اس اہتمام توجہ سے سورۃ کوثر کو پڑھ کے دیکھ، اس اہتمام توجہ سے سورۃ کوثر کے پڑھ کے دیکھ، پھر دیکھ، بولیں۔ اچھا، جس نے اس اہتمام توجہ سے سورۃ کوثر کو پڑھا ہے، پھر اس کو بیٹے، پھر اس کو نعمتیں، پھر اس کو ہدایت، پھر اس کو ایمان، پھر اس کو کلمہ، پھر اس کو زندگی، اور پھر حاسدوں کے حسد سے بچنا، اور دشمن کے شر سے بچنا، اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا، اور پھر یہ زندگی کی راہیں اور راستے ملے، یقین کے ساتھ کر کے دیکھ تو صحیح۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ اور چیزوں نے پردے دے دیے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے 7 دفعہ اسی الماری کو، اسی دراز کو پہلے چھانا تھا، اسی الماری اسی دروازے سے دراز میں سے وہ چیز ملی، یا رکھی یہاں ہے پڑی وہاں ہے، ملی کہاں ہے؟ میں نے تو نہیں رکھی تھی، کہاں گئی؟ میری جیب سے پیسے نکل گئے، میری الماری سے پیسے تھے، چابی میرے پاس ہے، اتنے تھے اتنے نہیں پڑے اتنے پڑے ہیں، سونا اتنا رکھا ہے اتنا نہیں پڑا اتنا پڑا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کے سامنے پردے دے دیتے ہیں، اس کو حجاب الابصار کہتے ہیں، ابصار بصر کو کہتے ہیں، آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں، چیز ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ یہ جو اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی طاقت ہے، یہ ان پردوں کو ایک پل میں سے ہٹا دیتا ہے، گمان ہی نہیں کر سکتا یہ بھی کوئی دنیا ہے اور اس دنیا کا بھی کوئی وجود ہے۔ مثلا آپ سنیں میری طرف دیکھیں اور سنیں، خون کا ایک قطرہ لے گئے اور خون کے قطرے میں خوردبین کا دیکھنے والا وہ آلہ، اس کو ہم خوردبین کہتے ہیں، مائکروسکوپ اس کو دیکھنے والا بندہ کہتا ہے، اس کے اندر کے تو سارے سرخ ذرات ختم ہو گئے ہیں، یا بعض بیماری ہوتی ہے سرخ ذرات ہوتے ہیں، سفید ذرات WBCs بڑھ جاتے ہیں، ایک بیماری ہے کہ پلازما ختم ہو جاتے ہیں، ایک بیماری ہے اس کے اندر فلاں بیماری کے جراثیم ہے تیرے خون میں، اور وہ چیخ رہا ہے، تو بچ کیسے گیا؟ یہ حیران ہوتا ہے، کیا مجھے پاگل بنا رہا ہے؟ خون کے قطرے کے اندر اس کو کیا نظر آتا ہے؟ مجھے پاگل بنا رہا ہے، خون کے قطرے میں اسے کیا نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں، بس ایسی باتیں کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ اس کا انکار اگر کریں گے تو آپ کے انکار میں آپ شکست کھائیں گے، اسے شکست نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے پاس حقیقتیں مل گئی ہیں اسے، اور حقیقتیں جاننے والی وہ مشین مل گئی ہے جس کو آپ خوردبین کہتے ہیں، وہ مشین مل گئی ہے جو حقیقتوں کو جانتے ہیں، بس صرف وہ چند لمحوں کے لیے پڑتا ہے، اس کی زندگی میں حیرت انگیز طور پہ مشکلات، کانٹے اور زنجیریں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جب منصور حلاج جیل میں گئے، اللہ کے ایک راز کو افشاں کیا، ایک راز تھا روحانیت جو رکھنا اپنے پاس تھا، وہ جذبے میں آ کر، ان کا جذبہ سچا تھا، وہ جذبے میں آ کر انہوں نے وہ راز لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا اور لوگوں کے سامنے سے کھول دیا، اور جب وہ کھول دیا، ایک لمبا قصہ ہے، میں نے چند بار سنایا ہے، اور جیل میں گئے، پوچھا تو کس جرم میں آیا؟ ان سب میں سے اکثر وہ تھے جن کے کوئی جرم نہیں تھے، سب کا جرم اجتماعی یہی تھا کہ ہم نے بادشاہ کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا تھا، ہم اس جرم میں آئے ہیں، یعنی ہمارا جرم بادشاہ کی توہین ہے، نہ چوری ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ قتل ہے، نہ کوئی ایسا جرم نہیں۔ کہا گھروں کو جانا چاہو گے؟ جو ضرور جانا چاہیں گے۔ کیسے جائیں؟ کہا ایک پل میں چلے جاؤ۔ ان کے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں تھیں، ایسے کہیں وہ ٹوٹ گئی، دروازے کھل گئے، دربان اندھے ہو گئے، اور وہ سارے جانے لگے، جاتے جاتے کہنے لگے آپ؟ کہا ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایمی سجن واہ واہ، اومی سجن واہ واہ، ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں۔ اس نے ہمیں کھڑا کر کے سامنے کہا تم نے ہمارا راز لوگوں کے سامنے کھول دیا، 2 راستے ہیں بولو، ایک راستہ یہ ہے کہ اپنی دوستی سے نکال دو، ایک راستہ یہ ہے کہ دنیا کی پھر ساری سزائیں جھیلنی پڑیں گی۔ کہا ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال، ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال، دوستی سے نہ نکال۔ جب بندہ یا لطیف ہو یا ودود پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک حیرت انگیز دنیا آتی ہے، پھر اس کا اشاروں میں کام ہوتا ہے، پھر اس کا سوچوں میں کام ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے میں یہی سوچ ہی رہا تھا، دیکھیں یہ چیز مجھے مل گئی، یہی سوچ ہی رہا تھا، یہ کائنات کا راز مجھے مل گیا، یا میں گمان ہی کر رہا تھا اور یہ میرا ناممکن ممکن ہو گیا۔ یا لطیف ہو یا ودود، آپ سوچیں آپ کتنے حیرت انگیز
نظام میں اور کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں، کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے اور کتنے حیرت انگیز نظام میں ہاتھ ڈال بیٹھے. اب سوچ، اور پھر وہ نظام ہے جس میں خیر ہی خیر جڑی ہوئی، اس کا اول برکت، اس کا آخر برکت، اس کا درمیان برکت ہے، اس کا اول خیر ہے، اس کا آخر خیر ہے، اس کا درمیان خیر ہے. اور یہ وہ ہے یا لطیف و یا ودود، دو پر ہیں جو کائنات کی پرواز تک آپ کو لے جائیں. یہ دو راستے ہیں، یہ دو منزلیں ہیں، دو حیرت انگیز دنیا ہیں جو آپ کو کائنات کے عروج تک لے جائیں. یہ چھوٹا سا عمل ہے یا لطیف و یا ودود. جو کائنات کے خفیہ نظام ہیں وہ یا لطیفوں کے اندر ہیں، اور جو کائنات کے ظاہری نظام ہیں جو نظر آتے ہیں، پھل نظر آتے ہیں، پرندے نظر آتے ہیں، محبت اور نفرت نظر آتی ہے، انسان جانور نظر آتے ہیں، فرشتے اور جنات نظر نہیں آتے، یہ یا لطیفوں کا کمال ہے. جو نظر آتی ہیں چیزیں، لوگوں کا آنا اور جانا، عروج اور زوال، بیمار اور صحت، تکلیف، مرض، جادو، اس کا اثر، زندگی میں قرض، خوشحالی، جو کائنات میں چیزیں نظر آتی ہیں یہ ساری ودود ہیں. جو نظر نہیں آتی یہ ساری لطیف ہیں، یہ ساری لطیف ہیں. اور یاد رکھنا جو لام ہے نا، جو لام ہے، یہ لام ہمیشہ اصول ہے. یہ لام تلوار واقع ہوئی ہے اور الف تلوار واقع ہوئی ہے. یہ لام ہے جب ہم یا کے ساتھ الف ملاتے ہیں، یا اور الف ملاتے ہیں یہ تلوار بن جاتی ہے، جادو کے لیے، جنات کے لیے، نظر بد کے لیے، اثرات کے لیے، ناکامیوں کے لیے، ایسی چیزیں جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا عامل بن جاتا ہے. یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا کامل بن جاتا ہے. یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا حیرت انگیز طور پہ صاحب تسخیر بن جاتا ہے. اور یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا زندگی میں ایسے حیرت انگیز روحانی دنیا پاتا ہے، روحانی علوم پاتا ہے، روحانی لطائف اور کمالات پاتا ہے جو عام انسانی کی عقل تو سوچ گمان میں ماورا ہے. انسان سوچ ہی نہیں سکتا کیا یہ بھی کوئی دنیا ہوتی ہے یا دنیا میں یہ بھی کوئی نظام ہے، انسان گمان نہیں کر سکتا.